فرسٹ کوشچن جو پہلا سوال ہم پوچھنے چاہیے اس کے بارے میں کہ اینڈریو ٹیٹ ہے کون؟ وہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک پورنوگرافر ہے، سب سے وہ بولتے ہیں the scum of the society. تو آپ کے تمام پچھلے گناہ چاہے آپ کتنے ہی بڑے زانی شرابی ہوں سب معاف ہو جاتے ہیں. اس کے گناہ تو دھل گئے. 30 دجال یا لائرز ینگ مسلمانوں کو ڈسیو کیا. ہی از کنورٹنگ ملینز انٹو اسلام. کہ یہ بار بار جو اس کا یہ فری مسونک الومیناٹی یہ سمبلز کا جادو ٹونا وہ سب چیزیں کرتی ہیں. ٹیٹزم ریپلیس کرے گا اسلام کو اکارڈنگ ٹو ہم. مطلب ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے سوچنا. فیک آدمی کو اور ایک ریئل پرسن کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ ایک ایسا فتنہ ہے یو کانٹ چینج اٹ. السلام علیکم. آج ہمارے ساتھ رفتار پوڈ کاسٹ پر ایک بہت ہی ریمارکیبل گیسٹ موجود ہے. ان کا نام مس صفیہ صبرین ہے اور یہ ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے سیکنڈ گولڈن ایج کے نام سے. اس کی ڈائریکٹر ہے، ایک فلاسفر بھی ہیں اور اسلامک ایکٹیوسٹ بھی ہیں. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اب میم پہلے تو ہماری آڈینس کو اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ ویسے ہیں کون، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور جو یہ آپ کی ایک پلیٹ فارم ہے آپ کا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. تو میں کشمیر سے ہوں اور میں انجینئر ہوں. میں نے انجینئرنگ پڑھی ہے. اس کے بعد میرا بہت انٹرسٹ ویسے بچپن سے ہی تھا اسلام اور سائنس. اچھا، ابھی جو ریسنٹلی ایک انفلوئنسر ہیں اینڈریو ٹیٹ، وہ اچانک بہت زیادہ وائرل ہونا شروع ہوئے. لوگوں نے ان کو ایک رول ماڈل کی طرح بھی اپنے لیے سمجھنا شروع کر دیا، خاص طور پہ مسلمانوں نے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ ایز اے انفلوئنسر اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، اور پھر جو نے کنورژن کیا اسلام میں اس بارے میں آپ کے کیا تھاٹس ہیں؟ پہلے تو یہ بات سب کو پتہ ہونی چاہیے، اور اسپیشلی میں مسلمانوں کو بول رہی ہوں کیونکہ مسلمان جو یوتھ ہے اسپیشلی ہم جو ہیں ہم قرآن شریف کے پڑھنے والے ہیں. دس بک ہیز بین ریویلڈ فار پیپل ہو آر لقوم یتفکرون لقوم یعملون. علم حاصل کرو اور سوچو سمجھو. تو جب انسان اسی سبجیکٹ کو آپ اینڈریو ٹیٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ اس کے بارے میں سوچے اور سمجھے. فرسٹ کوشچن جو پہلا سوال ہم پوچھنے چاہیے اس کے بارے میں کہ اینڈریو ٹیٹ ہے کون؟ اور جب آپ یہ ایک واحد سوال یہ پوچھیں گے اور کریٹیکلی اس کو اسیس کریں گے، آپ دیکھیں گے اینڈریو ٹیٹ کوئی انفلوئنسر نہیں ہے، وہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک پورنوگرافر ہے. وہ ایک بہت ہی غلیظ اور پلید قسم کا ایک پروسٹیٹیوشن بزنس اونر ہے، جس کی وجہ سے اس نے بہت سارے پیسے کمائے اوبویسلی. اور وہ پیسے کیونکہ اس نے کمائے ہیں، اب لوگوں کو بولتا ہے دیکھو بھائی میں نے جس طرح پیسے کمائے ہیں تم بھی کما سکتے. سب سے جو سوسائٹی کا سب سے وہ بولتے ہیں the scum of the society، سوسائٹی کی جو گند ہے بالکل وہ ہے. اور وہ فیمس کیوں ہو گیا؟ obviously because of this، کیونکہ اس نے بہت سارے پیسے بنائے، پھر اس نے بہت سارا سوشل میڈیا پہ وائرل اس کے ویڈیوز بنے. اس نے ایک الگ ہی قسم کا ایک ماڈل بنایا کہ اس کے جو ویڈیوز وائرل کرے گا، پھیلائے گا، اس کو کچھ ایوارڈز وہ دیتا تھا، کچھ بینیفٹس وہ دیتا تھا، اور اس سے وہ فیمس ہوا obviously. تو اس کا مسلمان بننا اللہ کرے اسے تبدیل کرے، مگر یہ کوئی پرائڈ کی بات ایز سچ تو ہے نہیں. میم دیکھیے گا ایک بات کو کہ ہمارے ہاں تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ آخری وقت میں بھی اسلام قبول کر لیں تو آپ کے تمام پچھلے گناہ چاہے آپ کتنے ہی بڑے زانی شرابی ہوں سب معاف ہو جاتے ہیں، آپ بالکل ایک نیو بورن بیبی بن جاتے ہیں. تو اگر اس نے قبول کر لیا ہے تو پھر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس کے پاسٹ کو لے کر جج کرنا نہیں چاہیے؟ بالکل، بہت اچھا آپ نے حدیث سنا ہے، یہ تو ہے obviously. اور ہم کوئی ایسے تو مطلب جاگیردار تو ہے نہیں، یہ دین اللہ کا ہے، جس کو دے وہ دے، ہماری تو جاگیر ہے نہیں. اگر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی، ہمیں بنتا ہے کہ ہم اسے ایکسیپٹ کریں. اور اگر آپ میرا بھی موقف دیکھیں گے، میں نے بھی بہت اچھی طرح سے ایکسیپٹ کیا. جو بھی انسان بولے کہ بھائی میں مسلمان ہوں، تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. اس کے گناہ تو دھل گئے، مگر سوال یہ ہے کیا اس نے وہ سب چیزیں جو وہ کر رہا ہے چھوڑی ہیں؟ وہ سب چیزیں کیا وہ سچ میں دل سے مسلمان بن گیا ہے، اسلام میں داخل ہوا ہے؟ وہ سوال ہے. آپ خود دیکھ لیجئے، میں آپ کو کچھ نہیں بول رہی ہوں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے، وہ آپ کے خود اللہ تعالیٰ نے سب کو دماغ دیا ہے، سوچ لیں. ایک ہے جو انسان ایک پورا یہ بناتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، پلیٹ فارم،
اور بزنس بناتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے آؤ آؤ بھر بھر کے تم بھی غلط کام کرو, میں تو کر ہی رہا ہوں, تم بھی گناہ میں ملوث ہو جاؤ اور گناہ کریں گے, ہم سب کریں گے, اور اس پہ پیسہ بنا رہا ہے. اس کو قرآن شریف میں فساد کہا گیا ہے. اور میں جب اس کی ویب سائٹ پہ میں اس کے اسٹاف سے پوچھا کہ کیا وہ والے جو کورسز ہیں پورنوگرافی کے, پروسٹیٹیوشن کے, یہ سکھاتا ہے ان عورتوں کو, وہ ہے وہاں, اینڈ دے ول obviously یہ ہے. میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا, میں نے یہ فیکٹس لوگوں کے سامنے رکھے, اور پھر باقی فیکٹس یہی صرف نہیں, میں آپ کو دکھا سکتی ہوں اف یو وانٹ, یہ آپ اپنے آڈینس کے ساتھ بھی انشاءاللہ شیئر کر سکتے ہیں. یہاں میں نے سارا ڈاکیومنٹ کیا ہے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو مسایہ ڈکلیئر کرتا ہے, ایک نبی میسنجر ڈکلیئر کرتا ہے, اور ایون خدا, he even calls himself God. I'm going to show you that. تو آئی گیو, اور یہ حدیث بہت زیادہ ضروری ہے, تمام لوگوں کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو 30 دجال یا لائرز, دجال بولا ہی جاتا ہے جھوٹے کو, مگر ایک ریگولر جھوٹا نہیں, امپوسٹر جو دھوکہ دیتا ہے, کسی اور کا کلیم کرتا ہے کہ میں کوئی اور, وہ آئیں گے مین دجال سے پہلے. اور وہی میں نے دیکھا جو یہ ویسٹرن انفلوئنسرز ہے, اسپیشلی ڈینیل حقیقت جو جیسے, محمد حجاب جیسے, حمزہ زورسز جیسے, ان نے کس طرح ینگ مسلمانوں کو ڈسیو کیا اباؤٹ ہم. بولا ہی نہیں کہ اس کے یہ بزنس ہے, بھائی یہ تو ابھی بھی یہی کام کر رہا ہے, گندے کام, ہی از اے پروسٹیٹیوشن بزنس اونر, ہی از اے پورنوگرافر. یہ تو بولا ہی نہیں کسی نے, سب کچھ چھپایا. اور یہ دیکھیے, یہ اتنا اس کے بارے میں پروپیگنڈا پھیلایا گیا کہ کسی نے تو لکھا کہ یہ تو ملینز, ہی از کنورٹنگ ملینز انٹو اسلام, ایز اف ہی از سم, مطلب آپ سمجھے علماء جو کام نہیں کر سکتے ہیں وہ یہ گندا پلید آدمی کر رہا ہے. ناؤ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے جو دیکھنے کے لائق ہے, اور آپ کی آڈینس یہ دیکھنی چاہیے ضروری, کہ یہ بار بار جو اس کا یہ فری مسونک, الومیناٹی, یہ سمبلز کا لگنا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور یوزلی یہ کیے ہی جاتے ہیں اس لیے تاکہ ٹو کمیونیکیٹ ود ادر ممبرز کہ آئی ایم پارٹ آف دیٹ, میں بھی اس شیطانی آرگنائزیشن کا ممبر ہوں. یہ دیکھیے ہالی ووڈ کے تو لوگ ہر وقت جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہے یہ ان کو لازماً یہ کرنا ضروری ہے. نمبر 2, he is into witchcraft so much کہ یہ 2 لڑکیاں جو اس کے ساتھ اریسٹ ہوئی تھی, یہ دونوں وچز ہیں, یہ جادو ٹونا وہ سب چیزیں کرتی ہیں. اور یہ دیکھیے یہ تو خود بولتا ہے, یہ جو یہ دوسری لڑکی ہے اس کے بارے میں کہ شیز اے وچ, اس کی ماں بھی وچ تھی, اس کی گرینڈ مدر بھی وچ تھی. اور یہ دوسری والی ہے, یہ تو سیدھا کچھ چھپاتے ہیں نہیں, یہ اپنے پروفائل پہ آرام سے لکھتے ہیں کہ ہم بھائی یہ چیزیں کرتے ہیں, یہ تو سیدھا بولتے ہیں. اور یہ دیکھیے لیونگ, یہ جو اس کا اپنا یہ آپ سمجھے پیر ہے, یہ تو سیدھا بولتا ہے, سو ٹیٹزم از انٹو اسلام as Islam is unto Christianity. مطلب ٹیٹزم ریپلیس کرے گا اسلام کو according to him. And he says the living master burns the old books. اور اگر آپ کو یاد ہوگا بس 2 دن پہلے, 1 ہفتہ پہلے, اس نے اس کی ٹویٹ کی وجہ سے قرآن شریف کی اتنی بے حرمتی ہوئی, پوری دنیا میں لوگوں نے وہ چیلنج لیا. اس نے کہا جو بائبل کی بے حرمتی کر رہے تھے, do it, try it with the Quran if you're brave. تو یہ چیز ایک ایسی چیلنج ایسا بن گیا, سب نے قرآن شریف کی بے حرمتی کی. تو میں تو آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے آئی ایم ایبسلیوٹلی شیور, جتنا میں نے اس کے بارے میں پڑھا ہے, دیکھا ہے, یہ دیکھیے یہاں ہی بولتا ہے ٹرائی دا قرآن اف یو آر سو بریو, دیٹ مینس ہی از انکریجنگ پیپل ٹو ڈو دس. تو یہ تو ایک اچھا ایک اور اس میں پوائنٹ ہے جو میں نظر آ رہا ہے, یہ جو آپ نے سلائڈ مجھے دکھایا ابھی ٹویٹس کا, اس میں اس نے کہا کہ ٹرائی قرآن. جی دیکھیں اس نے ایک طرح کا چیلنج کیا ہے اس کے اندر, وہ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن کو ٹرائی کریں, پھر آپ اگر آپ اتنے ہی بہادر ہیں تو آپ قرآن کو کر کے دکھائیں, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مسلمان نہیں چھوڑیں گے. مسلمان جو ہے سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن برداشت نہیں کرتے. بالکل برداشت, دیکھیے کرسچنز بھی برداشت نہیں کرتے, یہ ایک مت ہے, کس کو اچھا لگے گا. اور ویسے تو میں تو بولوں, میں بھی یہ برداشت نہیں کروں گی. میرے لیے بائبل بھی ایک ہولی بک ہے, اس میں بھی اللہ کا نام ہے اور اللہ کے نبیوں کا نام ہے, تو ہمیں تو اس سے بھی وی شوڈ بی ڈسٹربڈ. مگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو بول رہا ہے کہ مسلمان برداشت نہیں کریں گے اس کی وجہ سے, وہ تو بالکل غلط ہے.
کیونکہ جو ڈیمیج ہونا تھا تو وہ تو ہو رہا ہے. ہم تو اس کا ہاتھ تو نہیں پکڑ سکتے ہیں نا. ہم تو کون بات کریں گے, شور کریں گے, کیا کریں گے, مگر جو بے حرمتی تھی وہ تو ہو گئی. اور اتنی بے حرمتی ہوئی, آپ یقین نہیں مانیں گے, میں تو دیکھ ہی نہیں جا سکتی تھی کہ کیا کیا اس نے, مطلب کتنے لوگوں نے ایز اے چیلنج, کیونکہ بہت سارے ایتھیسٹ ہیں, بہت سارے ایکس مسلمز ہیں, نفرت کرتے ہیں قرآن شریف سے, نفرت کرتے ہیں اسلام سے, کیا کیا بے حرمتی اس آدمی نے کی. When I put 2 and 2 together, you see, جب انسان کا دماغ نارملی چلتا ہے, آپ دیکھتے ہیں بھائی اس کا یہ جو آدمی ہے, اس کا پیر جو ہے, جو اگی ہے, یہ تو کہہ رہا ہے کہ living master burns the old books, living master is Andrew Tate, اور یہ آیا ہی ہے پرانی تمام کتابوں کو ختم کرنے. تو یہ تو ایک قسم کا, اور اگر آپ تھوڑا سا جانتے ہیں جادو ٹونے میں بے حرمتی قرآن شریف کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مطلب اسلام کو استعمال کر کے بیسکلی ایک اپنا مذہب بنانا اس کا مقصد ہے آپ کے مطابق؟ بالکل بالکل نہیں, اس نے بنایا ہے اپنا مقصد, یہ اب آیا ہے, اس نے بہت سارے کرسچنز اور امریکنز کے ساتھ کام کیا ہے, بہت سارے لوگوں کو اپنا فالوورز بنایا ہے. اب یہ چاہتا ہے جو مسلمان یوتھ ہے, بے وقوف ہے, زیادہ سوچتی نہیں ہے, چھوٹے ینگ لڑکے ہیں, اس کو دیکھیں گے, اس کی گاڑیاں دیکھ کر فیسنیٹ ہوئیں گے, ان میں سے اپنے فالوورز بنانا. یہ چاہتا ہے, اس کا دین تو بنا ہوا ہے, یہ کوئی نیا تو بنا رہا ہے نہیں, یہ چاہتا ہے ان میں اپنی دعوت کرے, اپنے دین کی. آپ نے ابھی بہت امپورٹنٹ بات کی کہ مسلمان جو بچے ہیں وہ بہت بیوقوف ہیں یا پھر بہت جلدی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اس کی باتوں سے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ایسا ہے مسلمان میں کہ ہم لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے, یا ہم لوگ بہت جلدی اپنے آپ کو اپنا رول ماڈل بنا لیتے ہیں بغیر یہ سوچے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے, بغیر اس کے بارے میں ریسرچ کیے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت ساری جو آپ نے مینشن کی ہے, یہ تینوں کازز. ایک تو ہے مسلمان ایز علامہ اقبال نے بہت صحیح بولا تھا اپنی ریکنسٹرکشن میں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے بعد مسلمان دنیا میں کوئی تھنکر ہی نہیں آیا ہے, مطلب ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے سوچنا, تو یہ اس کا تالا ہی بند کیا ہے. اور اسپیشلی جو ینگ لوگ ہوتے ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں سوچتے ہیں. اور پھر مٹیریلزم بھی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں دین نہیں ہے تو یو گیٹ فیسنیٹڈ, یہ آدمی ہے, لڑکیاں ہیں اس کے ساتھ, گاڑیاں ہیں, پیسہ ہے, تو جب آپ کے پاس دین نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بہت اٹریکٹیو لگتی ہیں. اس کے تمام یہ جو یہ ڈیکلریشن جیسے یہ ڈکلیئر اپنے آپ کو کرتا ہے مسایا, یہ اپنے آپ کو, اس نے بائبل لکھی ہوئی ہے, ہی پریزنٹس ہمسیلف ایز عیسیٰ علیہ السلام, یہ سب چیزیں چھپا کر اسے ایک رول ماڈل بنایا گیا تاکہ مسلمان یوتھ ول بی لائک, کیونکہ مسلمان یوتھ ٹرسٹ کرے گی حمزہ زورسس کو. آپ دیکھیے پاکستان میں کچھ ہی مہینے پہلے حمزہ زورسس کو بلایا گیا پتہ نہیں کسی یونیورسٹی میں, تو پیپل ٹرسٹ دیز پیپل کہ یہ ہم کو غلط نہیں بولیں گے, مگر لوک ایٹ دیٹ, یہ تو ہمارے ساتھ سیدھا دھوکھا اور جھوٹ کر رہے ہیں. دسمبر 22 کے بعد جو ہم اس کا اریسٹ دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کی کافی ویڈیوز بھی آئیں کہ قرآن کے ساتھ میں وقت گزار رہا ہوں, مطلب اس نے اپنی لائف کو سادگی میں دکھانے کی کوشش کی, جبکہ اس سے پہلے یہ بہت لوش لائف سٹائل دکھاتا تھا. اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ ابھی بھی ایک عام بندے کے لیے, آپ نے تو باقاعدہ ایک ریسرچ کی ہوئی پراپر اس پر, ایک عام بندے کے لیے یہ کیسے آسان بنایا جائے کہ ایک فیک آدمی کو اور ایک ریئل پرسن کو کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں؟ بہت آسان, میں آپ کو بولتی ہوں بہت آسان. ایک عام سا بندہ, ایک مطلب کالج گوئنگ مسلمان ہے, آپ کے لیے صرف آسان چیز ہے کہ میں بھائی اپنا رول ماڈل اپنے نبی کو بناؤں گا یا بناؤں گی, اور جو میرے نبی کے وارث ہیں, مطلب علماء ہیں, ہمارے اچھے علماء ہیں, وی آر بلیسڈ ود علماء, ہر ایک ملک میں بہترین علماء ہیں, میں ان سے اپنا دین اور ان سے اپنی زندگی کے لیے ہدایت لوں گی. مجھے کیا اس آدمی کے ساتھ کرنا, چاہے یہ بولے میں مسلمان ہوں, گڈ فار ہم. اس نے یہ بہت ساری چیزیں کہی جو کہ ہم نے وہ حدیث میں پڑھی ہے, دجال کی حدیث. جی کامن مسلمان, جیسے میں بول رہی ہوں جو کامن مسلمان ہے, جو ریگولر مسلمان ہے, اس کو تو اس ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر آپ کے پاس اسلام کی پیروی سے انسان کے پاس نور آتا ہے, جب آپ ایک خلوص سے اپنے دین کی پیروی کریں گے اور اپنے رول ماڈل بنائیں گے بہترین لوگوں کو, تو آپ اس کی طرف تو جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا یہ آدمی کون. جب ہماری یوتھ, ہم سب
پڑھنا شروع کریں گے اور علم حاصل کرنا شروع کریں گے اور یوز کریں گے ٹیکنالوجی کو نفع دینے کے لیے بہترین طریقے سے، جبکہ ہم ہر چیز سوچ سمجھ کے ایکسیپٹ کریں، ہر چیز کریٹیکلی اسیس کر کے. کوئی ٹرینڈ آ رہی ہے وہاں سے باہر سے، مغرب سے آ رہی ہے ٹرینڈ، اشرف المخلوقات ہیں، تو بنتا ہے کہ ہم اسے کریٹیکلی اسیس کریں. ہم سوچیں یہ ٹرینڈ کیوں آ رہی ہے، یہ ٹرینڈ کون بھیج رہا ہے، اس ٹرینڈ کے مقاصد کیا ہیں، اس کو کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ ہے کیا. جب آپ یہ سب سوال پوچھیں گے تو آپ کو سیدھا جواب بھی مل جائیں گے، وہیں جواب بھی ہوں گے، اتنا کوئی یہ چھپا ہوا تو ہے نہیں. ایک اور اہم پوائنٹ یہاں سے نکلتا ہے کہ آپ کو دونوں طرف کا یوتھ کا ایکسپوجر ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستانی یوتھ زیادہ جلدی گمراہ ہوتی ہے، یا جو لوگ مسلمان ادھر رہ رہے ہیں، یو کے میں رہ رہے ہیں یا فارن کنٹریز میں رہ رہے ہیں، وہ زیادہ جلدی گمراہ ہوتے ہیں؟ یوزولی ٹرینڈز مغرب سے آتی، مگر ہم کیا ہوتا ہے ہمارے اسپیشلی کالج میں کراؤڈز، اور کیونکہ ہم ان کو ایک رول ماڈل کی طرح لیتے ہیں موسٹلی ویسٹرن پرسنالٹیز کو، کبھی سیلیبریٹیز کو، تو ہم بغیر سوچے سمجھے وہ ٹرینڈز اپنا لیتے ہیں، اور ایک قسم کا ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن جاتا ہے کبھی کبھی کہ او میں جانتی ہوں اس ٹرینڈ کو، یا میں اپناتی ہوں اس ٹرینڈ کو، ڈو یو ڈو اٹ اور ناٹ. تو یہ ایک قسم کا اسٹیٹس سمبل ہوتا ہے، جیسے لوگ بولتے ہیں کہ میں فیمنسٹ ہوں، یا میں سیکولر ہوں، یا میں یہ ہوں، بغیر سوچے سمجھے. اچھا، آپ نے جو جب جتنا بھی اس پہ کام کیا ہے، اس کے بعد آپ کو کبھی کوئی بیک لیش فیس کرنے کو ملا، یا کسی بھی اس کے فالوورز کی طرف سے، یا اینڈوکیٹ کے کوئی اپنے ٹیم کی طرف سے؟ Obviously کیونکہ یہ جو ٹرینڈ چلا رہا ہے، بہت سارے فیک اکاؤنٹس، ایسے فیک اکاؤنٹس میں آپ کو بول نہیں سکتی ہوں کہ مطلب مجھے لگتا ہے ہزاروں ایون لاکھوں کے تعداد میں فیک اکاؤنٹس جو یہ پھیلا رہے ہیں بار 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 بار، اور پھر اٹیک کرتے ہیں ان لوگوں کو جو اس کے خلاف بولتے ہیں. اور پھر اب لوگ بھی ہیں، ریگولر لوگ بھی ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں. اچھا، اب ایسے لوگوں کے خلاف ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا سولوشنز ہیں، اور ہم سب کو ایز اے سوسائٹی کیا کرنا چاہیے؟ کیا سجیشنز ہیں آپ کے پاس؟ سولوشن مجھے تو لگتا ہے، دیکھیے یہ ایک ایسا فتنہ ہے، یو کانٹ چینج اٹ. ایسے بہت سارے میں بھی آئیں گے اگر ہماری یہ انٹرپریٹیشن صحیح ہے، اور یہ سچ میں وہ 1 of the 29 دجالوں میں ایک ہے، تو پھر تو بہت سارے لوگ ایسی سوشل موومنٹس لائیں گے، باقی بھی ہوں گے، بہت سارے پہلے بھی آئے ہیں اور آگے بھی آئیں گے. تو یہ ایسے فتنے ہیں، یو کان مطلب آپ کچھ فتنے کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتے. یہ کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو کس طرح بچائیں گے، میں اپنے آپ کو کس طرح بچاؤں گی، اور وہ بس علم اور تعلیم اور کریٹیکل تھنکنگ، ایک اچھی سوچ ڈیولپ کرنے سے انسان بچ سکتا ہے.